بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہم تختی نمبر 25 پڑھنے جا رہے ہیں۔ قاعدہ 24 تک یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ پورے قواعد یہاں الحمدللہ مکمل ہو جاتے ہیں قاعدہ 24 کے آخر میں۔ کچھ موٹے موٹے اہم قاعدے ہوتے ہیں، جیسے رسم الخط ہے یہ 25 نمبر پر، اسی طرح 26 نمبر پر علامات وقف ہے۔ تو یہ دو اہم قاعدے رہ جاتے ہیں جس کو ہم آج پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک جو ہوتے ہیں، جو اہم قاعدے ہو جاتے ہیں، اظہار، ادغام، اخلاف، قلب وغیرہ، یا تنوین، نون ساکن کے قاعدے، ادغام، مال غنہ، یہ سارے قاعدے الحمدللہ یہاں تک جو ضروری ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر آتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک رکوع کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ قاعدے چھوٹ جاتے ہیں، یہاں تک جتنے قاعدے ہم نے ابھی پڑھے ہیں۔ اس کے بعد ہم تختی نمبر جو 25 پڑھنے جا رہے ہیں، یہ رسم الخط ہے۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر کچھ حروف ملتے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے ہیں، لکھے تو جاتے ہیں۔ وہ ان سارے حروف کو اس قاعدے کے اندر، اس صفحے کے اندر، یہاں پر 2 صفحوں کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ہم کو یہاں پر جمع کرنے کا مقصد ان حروفوں کو اور ان جملوں کو اس لیے ہے کہ ہم یہاں پر متنبہ ہو جائے اور یہاں پر ہی ہم سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر اسی طرح کے حروف آ گئے تو ہمیں اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک لفظ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ لفظ انا، اس کے بعد جیسے ہم نے تختی نمبر 4 کے اندر پڑھ لیا کہ نون الف زبر نا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوں گا، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر کیا بتلاتے کہ لفظ انا میں نون کے بعد الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ جتنی جگہ بھی قرآن پاک کے اندر اس طرح جو بتلا رہے انا آ جائے تو وہاں پر ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو جیسے نون حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا کی طرح پڑھیں گے۔ تختی پڑھتے ہم انشاءاللہ پورا سمجھ میں آ جائیں گا پورا صفحہ۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف، واو، یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے، غلط کا نشان اس پر بنا ہوا ہوتا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، جو تختی کے نیچے جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کے بارے میں نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح اسے پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کرے۔ اگر اس کے اوپر وقف کر جاتے ہیں یا اس کے اوپر رک جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ ہے لاکنہ، تو یہاں پر اگر رک جاتے ہیں، جیسے قواریرا، پہلے سورہ دہر کے اندر ہے لاکنہ، اگر ہم لاکنہ کے اوپر وقف کر جاتے ہیں یا ٹھہر جاتے ہیں، اس کو کھینچیں گے، لیکن وقف نہیں کرتے ہیں تو ہم اسے بلکہ انا کی طرح ہی پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا کی طرح پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ یہاں پر بتلا کہ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی ہے۔ جتنے ڈبے اور کھانے بنے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک بیچ میں لکیر بنی ہوئی ہے، تو جو پہلا جو جملہ ہے لکیر کے اوپر کا وہ لکھنے کا طریقہ ہے، اس کے نیچے جو جملہ ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لکھنے کا طریقہ لکھنے کے حد تک ہمیں سمجھنا ہے، باقی جو اہم جو جملہ ہے وہ نیچے والا ہمارے کام کا جملہ ہے اور ضروری ہے، اسے ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو اوپر جو لکھے والا ہے افا اماتا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ قرآن پاک کے اندر افا کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، افا اماتا زبر تا، افا اماتا۔ یہاں پر ہم نے گزشتہ قاعدوں میں بتلایا کہ نون کے اوپر جزم اور تشدید دو چیزیں اگر کہیں جمع ہو جاتی تو ہم جزم والے حرف کو حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف، یہاں پر حمزہ ہے تو حمزہ کو میم سے ملائیں گے، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، آفا اما، تا زبر تا، آفا اماتا۔ اوپر لا الاللہ ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ لا الاللہ ہے۔ لام کے اوپر بھی زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زبر زیر پیش، جہاں پر اس کو کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے۔ تختی نمبر 3 کا سبق ہے۔ لام لام زبر لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، لا الاللہ،
یہاں پر قرآن پاک کے اندر یہ جملہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ تو پارہ بھی بتلا دیا کہ پارہ نمبر 4 کے اندر رکوع نمبر 5 کے اندر یہ لا الہ الا اللہ ہمیں مل جائے گا۔ اس کے بعد والا جملہ ہے انتبو آ ہے، انتبو آ ہے، حمزہ الف زبر آ ہے، لیکن یہ الف کو نہیں کھینچیں گے، اس کے نیچے جو طریقہ ہے صحیح انتبو، حمزہ نون زبر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، با واو پیش بو، انتبو حمزہ زبر انتبو مد بنا ہوا، اس سے کھینچ کر پڑھیں گے، من نبی، اصل ہمیں جو جملہ ہے اسی کو ہم پڑھ لیتے ہیں، من نبی، نیچے والا جو جملہ لکھا ہے اوپر تو صرف بتلانے کے لیے لکھا گیا ہے، اس کو بتلانے کے حد تک ہمیں سمجھنا ہے، نیچے والے جملے جتنے بھی ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ من نبئن، یہاں پر من نبئن ہے، میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با زبر با، حمزہ زیر ای، من نبئی، ملئہ، میم زبر ما، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، ہاں کھڑی زیر ہی، ملئہ، وَلَأَوْضَعُوا، اوپر تو ولا ہے لیکن زبر زیر پیش ہے، جو لکھا ہے لام الف زبر لا اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں نیچے جو جملہ ہے وہ صحیح ہے۔ ثمود، نیچے والی عبارت کو ہی پڑھیں گے، لِتَتْلُوَ، لَن نَدْعُوَ، آخر میں جو الف ہے اوپر جو جملہ ہے اس میں الف نہیں پڑھیں گے۔ لِشَيْءٍ، اوپر جو جملہ ہے اس طرح کہیں آ سکتا ہے آپ کو، لیکن یہاں پر 15 پارے کے اندر اس طرح کا جملہ ہے 11 رکوع پہ، وہ نہیں پڑھیں گے ہم۔ لام زیر لی، شین یا زبر شی، حمزہ 2 زیر ام، لِشَيْءٍ، یہاں پر لیکن نا ہے، لیکن اصل جملہ 15 پارے کے اندر جو ہے لیکن، نون زبر نہ ہے، اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، یہاں پر کھڑا زبر ہے لام کے اوپر سے کھینچیں گے، کاف نون زیر کن، نون زبر نہ، نون اور میم پر تسجید ہو تو گنہ ہوتا ہے، ان قاعدوں کو ہمیں خوب دھیان رکھنا ہے۔ لیکن لَأَذْبَحَنَّهُ، لام زبر لا، حمزہ زا زبر اذ، لأذ، با زبر با، لأذبح، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، لأذبحن، ہا الٹا پیش ہو، لأذبحنه، یہاں پر پہلا جملہ لام ہے، الف ہے، ذال ہے، اس کے بعد با اور ہا دونوں ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر پڑھنے والا اچنبھے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ با کے نیچے ہے، یہ با ہے یا جیم ہے، تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھنا چاہیے کہ اگر کراس کے اندر ہو، کونے کے اندر اگر نقطہ نیچے ہو تو سمجھ جانا کہ یہ با کا جملہ ہے، اگر جیم کے بالکل نیچے آ جائے تو یہ نقطہ جیم کا ہوگا۔ اگلا جو جملہ ہے لیربو فی، اوپر جو لکھا ہوا غلط ہے، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، نیچے جو لکھا ہوا ہے ان ساروں کو ہم نیچے کے ترتیب کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ لام زیر لی، یا را زبر یر، لیر، با پیش بو، واو زبر وا، لیربو، فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوا کھینچ کر پڑھیں، لیربو فی، لَإِلَى الْجَحِيمِ، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لا، لَإِلَى الجیم زبر جا، حیا زیر ہی، میم زیر می، لَإِلَى الْجَحِيمِ، ہی کو اس لیے کھینچے کہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا، لیبلو، لام زیر لی، یا با زبر یب، حروف قلقلہ کے 5 قاف تا با جیم دال میں سے یہاں پر با کے اوپر جزم ہے، قلقلہ ہوگا، لیبلو، لن نبلوا، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، با کے اوپر جزم ہے، یہاں جو جملہ ہے کہ لیبلوا لکھا ہوا غلط ہے، بلکہ لیبلوا پڑھیں گے۔ بئس الاسم، یہاں پر بئس اسم ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ لام کے نیچے ہی زیر سمجھا جائے گا، اس کا صحیح جملہ نیچے، باس حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس، لام سین زیر لس، بئس لس، میم پیش میں، بئس الاسم، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ، لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، تا میم پیش تم، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ، سَلَاسِلَ، سین زبر سا، لام الف زبر لا، سلا، سین زیر سی، سلاسل، قواریر،
यहाँ पर भी नीचे का जुमला सही है। काफ ज़बर का, वाव वाली ज़बर रा, रा या ज़ेर री, रा ज़बर रा, क़वारीर। मलइहिम, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, हा मीम ज़ेर हिम, मलइहिम। ऊपर जुमला है मलाइहिम, गलत है। वला अना, ये मेन अना जो तख्ती के अंदर जो बतलाया जा रहा था कि अना के नून को नहीं खींचा जाएगा। अगर हम यहाँ पर वक्फ़ कर लेते वला अना, वक्फ़ रुक जाने को कहते हैं, अगर हम रुक जाते हैं तो इसको खींचेंगे, लेकिन लफ्ज़ अना में नून के बाद जो अलीफ़ है वो कहीं भी नहीं पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ रुकते हैं तो पढ़ा जाएगा, नहीं रुकते हैं तो नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ कोई भी नहीं रुकेगा। रुकना किस वजह से होता है कि उसकी सांस कम हो जाए या आगे पढ़ने की ताकत ना हो, तो इसलिए रुकता आदमी। तो ये छोटी सी आयत है, यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, तो ये अना को नहीं खींचेंगे। हालांकि कोई समझ सकता है कि हमने तख्ती नंबर 3 के अंदर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के अंदर पढ़ लिया कि अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा हो, इसको खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन ये अना स्पेशल है जो ऊपर तख्ती के अंदर बतलाया गया, इसको नहीं खींचेंगे। वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा होगा। दूसरा कायदा यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा, हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, वला अना, ऐन अलिफ ज़बर आ, वला अना आ, बाज़िर भी दाल दो पेश दुन, वला अना आबिदुम, यहाँ पर तस्जीद छोड़ गया, वला अना आबिदुम मा, मीम अलिफ ज़बर मा, बा ज़बर बा, ऐन ज़बर आ, बा ता ज़बर बत, ता मीम पेश तुम, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ये मूसा लिखा हुआ है, उसके आखिर में जो या है वो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। मीम वाव पेश मु, सीन खड़ा दवा सा, मूसा, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। ईसा, दोनों के आखिर में जो या बने उसको नहीं खींचेंगे। ऐन या ज़ेर ई, सीन खड़ा दवा सा, ईसा। ज़काता, जा ज़बर जा, काफ खड़ा ज़बर का, ज़का, ता ज़बर ता, ज़काता। यहाँ पर भी वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। स्वलाता, स्वा ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, ता ज़बर ता, स्वलाता। असल जुमला नीचे का है, स्वा ज़बर सा, लाम अलिफ ज़बर ला, ता ज़बर ता, स्वलाता। हयातिन, यहाँ पर भी है, हा ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या, ता दो ज़ेतिन, हयातिन। मिश्कातिन, मीम शीन ज़ेर मिश, काफ अलिफ ज़बर का, ता दो ज़ेतिन, मिश्कातिन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हरूफ लिखे हुए गए कुरान पाक के अंदर के, जो लिखे तो जाते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फضل व करम से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं तो इस तख्ती को बार बार रिपीट करें। इसी तरह कुरान पाक के अंदर ये कहाँ और किस जगह आते हैं, कायदे के अंदर सब कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जैसे पहला जो जुमला है अफ़ा इम्माता, तो ये अपने पारा नंबर 4 के अंदर, रुकू नंबर 6 के अंदर। उसके बाजू में इसी तरह का और जुमला कुरान पाक के अंदर दूसरी जगह कहाँ है, तो सब पारा नंबर 17 रुकू नंबर 3 के ऊपर ये जुमला है। तो इस तरह कुरान पाक के अंदर हम यहाँ देख भी सकते हैं कि किसको नहीं पढ़ना है और किसको पढ़ना है, ये हमारे लिए एक नक्शा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कलाम पाक तक आराम से पहुँचाए और कलाम पाक को अपने फ़ज़ल से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कलाम पाक अपने फ़ज़ल से सिखाएं। इसी तरह रोज़ के रोज़ सबक के अंदर अपने साथी को जोड़ते रहें। अब नूरानी क़ायदा हमारा ख़त्म होते जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब कुरान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इस क़ायदे के ख़त्म होने के बाद इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हम इंशाअल्लाह इस ख़त्म होने के बाद कुरान पाक भी इस क़ायदे के ऊपर, इस चैनल के ऊपर सिखाते रहेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी वजह यह है कि आपको रोज़ का रोज़ सबक मिलता रहेगा।